کیا ہو اگر آپ ایک غار میں داخل ہوں اور آپ کے سامنے پلرز پر دو بیچارے زندہ انسانوں کا دل نکالا جا رہا ہو، جبکہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہوں؟ کیا آپ یہ منظر برداشت کر پائیں گے؟ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مسٹری ایٹ دا ڈور کی فرسٹ ایپیسوڈ میں۔ آج کی کہانی جو کہ ایک ریئل لائف ویمپائر کے بارے میں ہونے والی ہے، یہ کافی ڈسٹربنگ سٹوری ہے، اس لیے اپنے دل مضبوط کر کے بیٹھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیے بغیر نہ جائیے گا۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ سب سے پہلے ہم سٹوری کے سکیچ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے چلیں گے لوکیشن کی طرف اور دیکھیں گے واقعہ کہاں پیش آیا۔ دین وکٹمز اور کرمنلز کے بارے میں جانیں گے اور پھر چلیں گے کمپلیٹ سٹوری کی طرف۔ دوستو، یہ واقعہ 1963 میں میکسیکو سٹی کے اسٹیٹ ٹمولیپس کے ایک چھوٹے سے گاؤں یربا بیونا میں پیش آیا۔ یہ نیچر سے بھرا ہوا خوبصورت گاؤں جس کے ارد گرد دریا بہتا تھا۔ یہ گاؤں صرف 50 لوگوں پر مشتمل تھا اور یہ لوگ زراعت اور صنعت کاری سے بالکل ناواقف، جانوروں کو پالتے، ان کو بیچتے اور پیسہ کماتے تھے۔ یہی واحد ان کا ذریعہ معاش تھا۔ کرمنلز میں سب سے پہلے دا مین کریکٹر میگڈالینا سولیس، جو 1947 میں ٹمولیپس میں ہی پیدا ہوئی۔ بچپن سے ہی فاقہ کشی اور غربت میں گھرے رہنے کی وجہ سے میگڈالینا سولیس نے صرف کرمنل ایکٹیویٹیز ہی سیکھی۔ بھرے بازار میں لوگوں کی جیب کاٹ لینا، دکان سے سامان اٹھا لینا یا کسی کے گھر چوری کر لینا۔ میگڈالینا سولیس کا گزارا یوں ہی چلتا تھا۔ میگڈالینا ابھی اڈلٹ ایج میں بھی نہیں پہنچی تھی جب اس کے بھائی الازار سولیس نے اس کو جسم فروشی کے کام میں لگا دیا، اور اس طرح ان دونوں کی زندگی مزید تاریکی میں ڈوبتی گئی۔ میگڈالینا کے خواب بہت بڑے تھے اور ریسورسز بہت کم، جس کی وجہ سے وہ پیسے کمانے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتی رہتی اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتی رہتی۔ کرمنلز میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں ہرنانڈیز برادرز، سینٹوس اور سیٹینو ہرنانڈیز۔ یہ دونوں بھائی چھوٹی عمر سے ہی لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے اپنا گزارا کر رہے تھے۔ کسی کو جھانسے میں لے کر اس کو سستی سی چیز مہنگے داموں فروخت کر دینا یا لوگوں کو کچھ سپر پاورز دینے کے وعدے کر کے ان سے پیسے ہڑپ لینا۔ یہ دونوں بھائی ایسے پیٹی سکیمز کر کے ہی اپنا کام چلا رہے تھے۔ سوچیں، جب یہ سب کرمنل مائنڈز آپس میں مل جائیں گے تو کوئی انبیلیویبل کرائم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بیچارہ ایک 14 سال کا بچہ سیباسٹین گریرو اور ایک پولیس والا لوئس مارٹینز اس پورے کرائم سین کے لاسٹ وکٹمز تھے۔ ان دونوں کے سمیت 16 لوگ اس پورے کرائم سین میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یربا بیونا کے لوگ بے شک ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ سپرسٹیشیس ہونے کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے۔ عقل سے آری وہ لوگ کسی کی بھی بات پر یقین کر کے کوئی بھی کام کر دیتے تھے، صرف اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے اور وہ لوگ بے بہا دولت کے مالک بن جائیں۔ 1963 میں ان لوگوں کی یہی عادت
किसी तरीके से हर्नांडेज ब्रदर्स तक जा पहुंची। जब उन्होंने ये सुना तो उनके माइंड में एक प्लान आया कि क्यों ना इन लोगों को दौलत के नाम पर और मुसीबतों से बचाने की खातिर लूटा जाए और खूब पैसा वसूला जाए। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इन दोनों भाइयों ने कुछ एंशिएंट टाइप के कपड़े पहने और इस गांव में जहाँ पहुँचे, वहाँ लोगों का मजमा इकट्ठा किया और उनको ये शो करवाया कि ये लोग इनके एक गॉड इनका के भेजे हुए बंदे हैं और ये उस गॉड की तरफ से इन लोगों के लिए बहुत सारी माला दौलत लेकर आए हैं। इन लोगों को बस अपने मवेशी बेचकर पैसे अपने जेवरात देने होंगे और जिसके बदले गॉड पहाड़ों में जो गारें बनी हुई हैं उनमें बहुत सारी दौलत एक ख़जाने की सूरत में दे देगा। गांव के लोग तो पहले ही लालच में अंधे हुए पड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं सोचा और अपने घरों से पैसे, जेवर और जानवर इनकी खिदमत में पेश करने लग गए। कुछ महीने तो ये लोग हर्नांडेज ब्रदर्स की खूब खिदमत करते रहे, लेकिन फिर इनको रियलाइज़ होने लगा कि ये दोनों भाई सिर्फ धोखा दे रहे हैं, जबकि ये भी हमारी तरह आम लोग ही हैं। पूरे गांव में इस बारे में चैम गोइयाँ होने लगीं और लोगों ने पैसे और जेवर देना बंद कर दिए। हर्नांडेज ब्रदर्स ने जब ये चीज़ नोटिस की तो उनको अपनी रोज़ी की फ़िक्र सताने लगी और उन्होंने कुछ और प्लान सोचना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों में से सैंतोस थोड़ा ज़्यादा अक्लमंद था और सब आइडियाज़ तकरीबन उसी के होते थे। एक दिन उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना किसी खूबसूरत लड़की को एज अ गॉडेस बनाकर पेश कर दिया जाए और इन लोगों के ऊपर दोबारा से धाक बिठा दी जाए। ये सोचते ही दोनों भाई एक ऐसी लड़की की तलाश में निकल पड़े जो इस काम के लिए परफेक्ट हो। दूसरी तरफ मैग्डालेना, जो अपनी खूबसूरती पर इतना गरूर कर चुकी थी कि वो ख़ुद को एक एज़टेक गॉडेस समझने लग पड़ी थी, और जो कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता वो उसको इसी तरह से कन्विंस करती कि वो गॉडेस है और वो उसकी कोई भी विश पूरी कर सकती है। जब हर्नांडेज ब्रदर्स को मैग्डालेना के बारे में पता चला तो वो फ़ौरन इसके पास पहुँचे और अपने कल्ट के बारे में इसको बताया। एलाज़ार भी वहाँ पर ही मौजूद था। हर्नांडेज ब्रदर्स टोपी घुमाने में माहिर तो थे ही, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस लड़की को फंसाने के चक्कर में हैं वो खुद बहुत बड़ी स्कैमर बन चुकी है। बहरहाल एलाज़ार और मैग्डालेना से ये डील हो गई कि मैग्डालेना एज अ गॉडेस लोगों के सामने पेश की जाएगी। एक मीटिंग की जाएगी और उसमें मैग्डालेना एक sermon डिलीवर करेगी और देन वो और उसका भाई वापस आ सकते हैं। अब हर्नांडेज ब्रदर्स तो इस डील पर बहुत खुश थे, लेकिन मैग्डालेना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो कि एलाज़ार और इन दोनों भाइयों किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। बहरहाल हर्नांडेज ब्रदर्स ने गांव वालों को कह दिया कि उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद गॉड को मना लिया है कि वो खुद इस गांव में आए और हम सब पर कोई मेहरबानी करें और हमें दौलत से नवाजें। लोगों में एकदम खुशी की लहर दौड़ गई और उनके हर्नांडेज ब्रदर्स के बारे में ख्यालात दोबारा बदल गए। इन भाइयों ने बेचारे लोगों को ऐसे अपने जाल में फंसाया कि वो कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन गॉड को देखना चाहते थे और उससे कुछ विशेष करना चाहते थे। हर्नांडेज ब्रदर्स ने सब गांव वालों को कह दिया कि अगले दिन सुबह 11 बजे के आसपास वो एक पहाड़ की गाड़ में आ जाएं। हर्नांडेज ब्रदर्स रात को ही वहां पहुंच गए और कुछ तरीके लगाकर उन्होंने मैग्डालेना को एज अ गॉडेस प्रेजेंट करने की पूरी तैयारी कर ली। अगले दिन 11 बजे जब लोग उस गार में इकट्ठे हो गए तो मैग्डालेना को इस तरह से पेश किया गया कि खुद मैग्डालेना को भी यकीन हो गया कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक गॉडेस है। पता नहीं कौन से अजीब नशे करते थे ये लोग। रोशनी की कुमकुमों और मसनूई धुएं का ऐसा इस्तेमाल किया गया कि लोग पूरा यकीन कर बैठे कि मैग्डालेना कोई और नहीं बल्कि एज़टेक गॉडेस है जो इनके सारे ख्वाब पूरे कर देगी। मैग्डालेना ने अपना सरमन पेश करना शुरू किया और लोगों को कहा कि हर्नांडेज ब्रदर्स उसके ख़ास लोगों में से 2 लोग हैं, इसलिए वो जो कहते हैं वो किया जाए और अगर गांव वालों ने ऐसा नहीं किया तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगी। गांव वाले पहले ही डरपोक थे, वो मज़ीद डर गए और हर्नांडेज ब्रदर्स के पांव पड़ गए कि वो इनको बचा लें। इन भाइयों की तो खुशी की इंतहा नहीं रही, लेकिन फिर एकदम पूरा सीन पलटा
اور میگڈلینا نے کہا کہ وہ بھی اسی غار میں رہے گی، اس لیے اگر لوگوں کو زیادہ کوئی مشکل ہو تو وہ ڈائریکٹ اس کے پاس آ سکتے ہیں۔ یہ بات ہرنانڈیز بردرز کے لیے بالکل آؤٹ آف سلیبس تھی۔ وہ میگڈلینا سے کہنے لگے کہ یہ تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، ہم دونوں کو پاور میں رکھنے کی بات ہوئی تھی، لیکن یہاں تو خود تم پاور میں آ رہی ہو۔ تو میگڈلینا نے کہا کہ تم اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کرنے دو، اس چیز کی ٹینشن تم لوگ نہ لو۔ بہرحال اب ان سب کی روٹی گاؤں والوں کے سر پر ہی چل رہی تھی۔ روز غار میں ایک میٹنگ ہوتی تھی اور روز نیو ڈیمانڈز ہوتی تھی۔ ایک دن میٹنگ میں میگڈلینا نے ایک عجیب فرمائش کی۔ وہ لوگوں سے کہنے لگی کہ اس کو بلی چاہیے۔ لوگ اپنے جانور لے آئے اور ان کی بلی دینے لگے اور یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ یہ چیز ہونے کے بعد دو لوگوں کو پھر سے شک ہونے لگ گیا کہ یہ سب کچھ صرف ایک کلٹ کا ریچول ہے جس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے۔ وہ اس کو ایکسپوز کرنے کے بارے میں باتیں کرنے لگے اور یہ بات کسی طرح میگڈلینا تک جا پہنچی۔ اس فساد کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے میگڈلینا نے پورا ارادہ کیا۔ اگلے دن کی میٹنگ ہوئی اور میگڈلینا نے پھر سے بولا کہ اس کو بلی چاہیے۔ لوگ جانور لینے جانے لگے تو اس نے کہا کہ نہیں، جانور کی نہیں، مجھے انسانی بلی چاہیے۔ ہرنانڈیز بردرز اور ایلازار سب لوگوں سمیت یہ سن کر بہت حیران اور پریشان ہو گئے کہ آخر یہ میگڈلینا کو کیا سوجی ہے، یہ کیا کرنے والی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو میگڈلینا نے ان دو لوگوں کو جو اس کلٹ کو ایکسپوز کرنے والے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے ان دونوں کی بلی چاہیے۔ اب اصول تو یہی تھا کہ وہ لوگ میگڈلینا کو سمجھاتے اور اس کو منع کر دیتے کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں پر کیا کارنامہ انجام دیا لوگوں نے۔ سب نے مل کر ان دو لوگوں کو پلرز سے باندھ دیا اور اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے اور پتھر مار مار کر ان دو بیچارے لوگوں کو مار دیا گیا۔ جب ان میں ذرا بھی جان نہ بچی تو میگڈلینا نے اپنا گھنونا کھیل شروع کیا۔ اس نے ان کے جسموں کو کرید کرید کر خون ایک برتن میں اکٹھا کیا اور وہ خون پینے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر ہرنانڈیز بردرز کی تو سیٹی گم ہو گئی۔ ایلازار کے بھی ہوش اڑ گئے اور گاؤں والے مزید ڈر گئے کہ ان کی گوڈیس غصے میں آ گئی ہے اور وہ اب ان لوگوں کو نہیں چھوڑے گی۔ یہ لڑکی جو اپنے آپ کو گوڈیس سمجھنے لگی تھی، اس کو لگتا تھا کہ خون پی کر اس کو کچھ سپر نیچرل پاورز ملتی ہیں، اور یہ کام صرف ایک دفعہ پر محدود نہیں رہا۔ اب کچھ ہی دن بعد وہ کوئی نہ کوئی بندہ یا عورت چن لیتی اور اس کو زندہ پلر کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ بکس میں اور ریسرچ پیپرز میں یہ تک لکھا گیا ہے کہ وہ لوگ زندہ ہوتے تھے جب میگڈلینا ان بیچاروں کے سینوں میں سے دل نکال لیتی تھی اور اس دل سے ٹپکتا خون پیتی تھی۔ 2 منتھس کے چھوٹے سے عرصے میں وہ 14 لوگوں کو اسی طرح موت کے منہ میں اتار چکی تھی، اور اب پورا گاؤں صرف اسی کے اشاروں پر چلتا تھا۔ ایک دن ساتھ والے گاؤں کے ایک بچے نے، سیباسٹین گریرو جس کا نام تھا، اس کو یہ افواہ ملی کہ یربا بیونا کے پہاڑوں میں ایک غار میں خزانہ ہے۔ وہ اس خزانے کی تلاش میں شام کے وقت پہاڑوں پر چڑھ نکلا۔ تقریباً 4 بجے کے قریب جب سب گاؤں والے اس میٹنگ سے فارغ ہو کر واپس جا چکے تھے، سیباسٹین نے اس غار میں پہنچ کر اندر کا منظر دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ 1 منٹ بھی ادھر کھڑا نہیں ہوا اور سیدھا بھاگتا ہوا اپنے گاؤں کے پولیس اسٹیشن جا پہنچا۔ وہ پولیس والوں کو بتانے لگا کہ وہ وہاں پر کچھ بہت خوفناک دیکھ کر آیا ہے۔ پولیس والے پوچھنے لگے کہ ایسا تم نے کیا دیکھ لیا؟ تو اس نے سب کچھ بتایا کہ کس طرح ایک لڑکی ایک لاش کو کٹ لگا کر اس کا خون پی رہی تھی۔ پولیس والے سمجھے کہ اس بچے نے کوئی نشہ آور دوائی کھا لی ہے، اور بجائے اس کی بات پر یقین کرنے کے وہ اس کو دھتکارنے لگے اور ڈانٹنے لگے، اور ایک پولیس والے جس کا نام لوئس مارٹینز تھا
اس کو افسر نے کہا کہ اس بچے کو اس کے گھر چھوڑ آؤ اور اس کے ماں باپ کو بتاؤ کہ آپ کا بچہ نشے میں لگ گیا ہے۔ وہ پولیس والا لوئس مارٹینز وہ سیباسٹین کے ساتھ باہر آیا اور اس کو گھر چھوڑنے کے لیے اپنی گاڑی تیار کرنے لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن بدلا کہ کیوں نہ ایک دفعہ اس پہاڑ پر جا کر دیکھا جائے کہ یہ لڑکا ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ دونوں پہلے سیباسٹین کے گھر گئے۔ اس کے ماں باپ سے کچھ بات کرنے کے بعد لوئس اور سیباسٹین دونوں اس پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ اس غار کے دہانے پر پہنچ کر جب لوئس نے وہ اندر کا سارا منظر دیکھا تو اس کی روح کانپ گئی۔ ہر طرف انسانی ہڈیوں کا ڈھیر لگا تھا اور پلر پر ایک لاش لٹکی ہوئی تھی جس کے پورے جسم پر کٹس لگے ہوئے تھے۔ لیکن ان دونوں کی بدقسمتی، ہرنانڈیز برادرز نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور اب اگلی باری ان کی تھی۔ اس پر بھی ہرنانڈیز برادرز نے پولیٹکس لگائی اور ان دونوں کو ڈیمنز بتا کر اگلے دن کی میٹنگ میں پیش کیا گیا اور کہا کہ گوڈیس نے ڈیمنز کو پکڑ لیا ورنہ یہ پورا گاؤں تباہ کر دیتے۔ اور پھر پورے گاؤں نے ان دونوں کے ساتھ جو میگڈلینا نے کیا وہ خوفناک منظر دیکھا۔ جب اپنے اس بیہودہ اور عقل سے خالی کھیل سے فارغ ہو کر میگڈلینا کو ہوش آیا کہ وہ ایک پولیس والے کو مار چکی ہے، اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ ابھی مصیبت پوری طرح ٹلی نہیں ہے، آپ لوگ تیار رہو اور اپنے ہتھیار تیار رکھو کسی بھی مصیبت سے لڑنے کے لیے۔ اگلے دن جب لوئس پولیس اسٹیشن نہیں آیا تو پولیس والوں کو فکر ہونے لگی اور وہ سیباسٹین کے گھر جا پہنچے۔ ادھر سیباسٹین کے پیرنٹس نے کہا کہ ہمارا بیٹا تو خود آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ایک پولیس والے کے ساتھ یرما بوانا کا پہاڑوں میں گیا ہے۔ حالات کو بگڑتا دیکھ پولیس والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تعداد میں بہت کم ہیں، کیونکہ چھوٹا سا گاؤں ہے تو چھوٹا سا ہی پولیس اسٹیشن تھا اور کم پولیس والے تھے، کیوں نہ میکسیکن آرمی سے مدد طلب کر لی جائے۔ آرمی اور پولیس کو ملا کر ایک پوری ٹاسک فورس بنائی گئی اور سب اس گاؤں کی طرف چل دیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جا کر اریسٹ کر لیا ہوگا میگڈلینا کو۔ نہیں، پورے گاؤں نے اس ٹاسک فورس پر حملہ کر دیا اور یہاں پر باقاعدہ شوٹ آؤٹ ہوا جس میں بہت سارے گاؤں والے زخمی ہوئے، کچھ ہلاک بھی ہو گئے اور بہت سارے پولیس والے بھی زخمی ہوئے۔ اس شوٹ آؤٹ میں ہرنانڈیز برادرز مارے گئے اور کافی سارے گاؤں والے زخمی ہو گئے۔ میگڈلینا اور ایلازار کو گرفتار کر لیا گیا اور اس غار سے بدقسمت سیباسٹین اور لوئس کی لاشیں بھی ریکور کر لی گئیں۔ پولیس والے صرف ان دونوں بھائی بہن پر صرف 2 قتل ثابت کر سکے، وہ بھی لوئس اور سیباسٹین کا، اور ان کو صرف 50 سال قید ہوئی۔ جی ہاں، اتنے گھنونے اور گروسم کرائم کے بعد صرف 50 سال قید، اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جایا گیا۔ کچھ لوگ تو ابھی بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ میگڈلینا ابھی بھی زندہ ہے اور وہ 91 ایئرز کی ہو چکی ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو مسٹری ایٹ دا ڈور کا فرسٹ ایپیسوڈ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو بھی آپ تک ٹائملی پہنچ جائے۔ مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیکس کی سخت ضرورت ہے اور اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کس طرح سے اپنے ویژولز، اپنی وائس اور اپنی سٹوری ٹیلنگ کو بیٹر کر سکتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کو دین کی قربت عطا فرمائے تاکہ آپ ہر طرح کی بدشگونی سے محفوظ رہ سکو۔